اور اگلا کیا نام ہمارا سیگمنٹ ہے تعلیم و تربیت، اور اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق و فرائض. تو بڑا اچھا ٹاپک آج. تو یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ ہم جتنا مرضی بولتے رہیں، اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں ختم ہو جائیں گی، ٹائم ختم ہوگا، باتیں ختم نہیں ہوں گی. اس ٹاپک کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں نا کہ والدین پر اولاد کا والدین پر کیا تعلیم و کیا تربیت ہمارا دین ان دونوں حوالوں سے کیا کہتا ہے، کیونکہ جنریشن میں بہت فرق ہے. آج کل کی جنریشن اور پہلی جنریشن میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ کافی زیادہ ہی فرق آ چکا ہے، بڑی چیزیں اس کے اندر بدل چکی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین پہ اور والدین اپنے اولاد پہ کیا، کیونکہ ایک بات تو یہ طے ہے کہ اولاد جو ہے ہمیشہ والدین کے لیے چھوٹی رہتی ہے اور اولاد کا اوپر فرض ہے والدین کی اطاعت کرنا، لیکن جو بیچ میں کچھ آج کل چیزیں ابھر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں. جب آپ کی اولاد دین سیکھے گی، بات یاد رکھیے گا، جب آپ کی اولاد دین اسلام سیکھے گی یا دین متین پہ چلے گی، آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کے نافرمان نہیں بنے گی. آپ کی اولاد جب ایک بات اس میں اور میں ایڈ کر دوں، جب آپ کی اولاد دین سیکھے گی تو وہ آپ سے ڈرے گی کہ میرا باپ کہیں مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا دین سیکھنے کے بعد. اور جب اگر میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی تو ماں کے قدموں کے تلے میرے محبوب نے جنت رکھی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دہلیز ہے. اس لیے جب اس کو ہم دین سکھائیں گے تو وہ ان دونوں پہلوؤں کو دیکھے گا کہ یار اگر میں اپنے والدین کو ناراض کروں گا تو ایک صحابی رسول جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی تھے جن کے متعلق اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں. ان کی والدہ جب ان سے ناراض ہوتی ہیں تو میرے محبوب ارشاد کیا فرماتے ہیں، ان کے لیے لکڑیاں لے کے آگ جلائی جائے، اور جو والدین کا نافرمان ہے اسے آگ کے اندر جب پھینکا جائے. اور اس جو علم دین پڑھا ہوگا وہ اس حدیث کو بھی مد نظر رکھے گا کہ اگر میں اللہ نہ کرے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر گیا تو میرے ماں باپ میرے محبوب علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے بتا گئے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جہنم کے اندر بنے گا. اور اگر وہ دین اسلام نہیں پڑھے گا، نہیں سیکھتا، تو پھر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ والدین نے اس کو دین اسلام سکھایا نہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ درسگاہ پہلی ہے انسان کی. اس میں چاہوں گا آپ حضرت ویسے کرنی کا اگر ذکر کر لیں. جی، والدین ماں جو ہے وہ یہ پہلی درسگاہ ہے انسان کی. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت لقمہ دیا. حضرت ویسے کرنی جو ہیں یہ وہ میرے محبوب کے غلام ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کے پاس یہ سید التابعین ہے، تابعین کے سردار ہے حضرت ویسے کرنی، مگر ان کا مقام صحابی سے نیچے ہے. یہ بات بڑی اہم ہے، ان کا مقام صحابی رسول سے نیچے ہے، مگر میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ٹھنڈک مل رہی ہے کرن سے، مجھے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ کرن سے ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ماں باپ کی خدمت کرنے والا میرا غلام کرن کے اندر موجود ہے، اے عمر اور علی تم اسے ملو گے. یہاں پہ ایک بات اور میں ایڈ کر دوں، یہ میرے محبوب کے علم غیب ہے، آقا کریم نے پہلے بتا دیا اپنے جانے سے پہلے. فرمایا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت میں سے 1,24,000 جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے ان میں سے 2 میرے غلام ایسے ہوں گے، ایک کا نام عمر ہوگا، دوسرے کا نام حضرت شیر خدا ہوگا. یہ دونوں اس حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کریں گے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو تحفہ کیا دیا. بات یہ بڑی اہم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام اس نے خدمت کی اپنے ماں باپ کی. آقا کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نہ کر سکے حضرت ویسے کرنی. 2 مرتبہ آئے مدینہ المنورہ کے اندر زیارت مصطفیٰ کے لیے، مگر صحابی رسول نہ بن سکے. 2 دفعہ زیارت نہ ہوئی، مگر ماں کے باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے. علامہ صاحب بتا رہے ماں کا حکم تھا، ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے تو سرکار سے وہاں پہ ملاقات نہ ہوئی، اور ماں کا حکم تھا کہ سرکار سے مسجد میں ملاقات کرنی. اور دوسری دفعہ حجرے میں گئے تو حجرے میں ملاقات کریم علیہ السلام ماں کا حکم تھا کہ صرف حجرے تک جانا، آگے نہیں جانا. یہ دیکھیں کہ سرکار نے ان کو کیا مقام عطا کیا. اس سے ہمارے فرما برداری قرآن پاک میں آتا ہے وہ سیدنا الانسان والوالدین. اس سے ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اور بھی اہم پیغام ہے کہ اگر ماں باپ یہاں سے بھیجنا نان لینے سال کے وہ نان لینے جائیں، کیونکہ تو ویسے کرنی کو دیکھیں کہ ماں نے کہا تھا یہ میرے محبوب کا مثال کے طور پہ حجرہ ہے تو یہ مسجد نبوی ہے. حجرہ مبارک آقا کریم علیہ السلام کے مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا.
تو آقا حضرت عباس کرنی کو ماں نے فرمایا تھا کہ بیٹا مسجد کے اندر جانا، حجرے کے اندر نہیں جانا، گھر نہیں جانا. دوسری دفعہ فرمایا کہ گھر جانا ہے، نبی کے مسجد کے اندر نہیں جانا. تو یہ کتنا فاصلہ ہے، 1 منٹ کا فاصلہ نہیں ہے. جو نوجوان ہمارے جو اس کے اوپر عمل کیا، جب عمل کیا تو پھر میرے محبوب نے تحفہ کیا دیا، فرمایا میرا لعاب لے جاؤ، سبحان اللہ، میرا لعاب لے جاؤ اور میرا قمیض لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ. یہ حضرت عباس کرنی کو دینا اور کہنا کیا، آقا کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ کائنات بدل دے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا علامہ صاحب، بات تھوڑی طویل ہو جائے گی. آج کا کیا مسلمان والدین کا ادب کر رہا ہے؟ آپ کے سوال میں یہ ہونا چاہیے، آج کا مسلمان والدین کا ادب کر رہا ہے؟ جی وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ اکثر علامہ صاحب، اکثر جو ہے نا آج کے نوجوان، وہ والدین کسی کام سے روکیں تو وہ جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں. تو اگر والدین کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اگر وہ کہیں نا کہ یہاں پہ نہیں جانا تو آج کا نوجوان جان بوجھ کے وہاں پہ جاتا ہے، وہ ٹیز کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنا مقابلہ کر رہا ہے ماں باپ. وہ میں پہلے ہی اس کا جواب اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ اگر وہ دنیا کا علم پڑھے گا تو پھر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا. لیکن مولانا صاحب دیکھا جائے اگر ہم دنیا کے علم کی بات کریں تو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں بھی کبھی کسی بچے کو یہ بات مطلب کوئی ٹیچر بھی نہیں کہہ سکتا کہ والدین کے اس طرح ہر ایک تربیت کرتے ہیں. وہی ادھر ہی میں آ رہا ہوں کہ جب وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا اس کے بعد دین کے علم نہیں ہوگا، صرف دنیا کے علم ہوگا. اگر اس نے دونوں تعلیم، میں الحمدللہ ایم فل کر رہا ہوں، تو اس کے بعد دنیا کی اگر تعلیم ہوگی تو وہ پھر جا کے دنیا کو جا کے بتائے گا کہ ماں باپ کا یہ مقام ہے، میں نے کتب کے اندر پڑھا ہے، میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھا ہے. اور اگر پھر میں عرض کر رہا تھا پہلے وہ بات مکمل کر رہا ہوں پھر ادھر آتے ہیں. تو حضرت عباس کرنی کو جو اللہ خالق کائنات کے محبوب نے نوازا، فرمایا کہ میرا لعاب لے جاؤ اور میرا کرتا لے جاؤ، اور آقا کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کائنات بدل دے. ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کا، اللہ کائنات بدل دے. مگر میرے محبوب نے فرمایا کہ اویس کو کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے. وجہ کیا تھی کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. ادھر میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کوٹ کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری والدہ مجھے آواز دیں اور میں نماز ترک کر کے چھوڑ کے اپنی ماں کی پہلے بات سنوں. اور یہ تو ہوگا یہ اگر میرے محبوب امت کو بلائیں، جی میرے محبوب اگر والدہ محبوب کو بلائے تو محبوب فرما رہے ہیں میں نماز ترک کر کے اپنے والدہ کی بات کو سنوں، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے گا. بالکل، کیونکہ نماز کے اندر عمل کثیر پایا گیا. بالکل. اور اگر وہ محبوب بلا لیں اور محبوب بازار بھیج دیں، جاؤ سامان سودا صرف لے کے آؤ، عمل کثیر بھی پایا گیا. محبوب نے بلایا، عمل کثیر بھی ہوا، بازار بھی گیا، کام بھی کیا، مگر جب آئے گا نماز وہیں سے سٹارٹ کرے گا. یہ محبوب کی غلامی ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی غلامی جو ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اور اسی مہینے کے متعلق فرمایا کہ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے وہ بڑا بدبخت ہے. اور دوسری جب قدم رکھا آقا کریم علیہ السلام نے ممبر پہ تو پھر فرمایا آمین. اس بات پہ تو میرے محبوب کی مہر ہے، بات یاد رکھیے گا، اس بات پہ میرے محبوب کی مہر ہے. فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو جائے جو ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے اندر پائے اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر سکے خدمت کر کے. تو میرے محبوب نے فرمایا آمین. فرمایا وہ ہلاک ہو گیا جس کو دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، ماں مل جائے یا باپ مل جائے، وہ ان دونوں کی خدمت نہ کر سکے تو وہ دنیا کا بڑا بدبخت انسان ہے. میں علامہ صاحب یہاں پہ ایک بات آپ کی ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کل جو ہمارے جو ماحول چل رہا ہے، جیسے انسان کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ اپنی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. ماں کو دوائی چاہیے، ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اس طرف ڈاکٹر صاحب ہم توجہ ہی نہیں کرتے. ہمارا اپنی لائف کی طرف ایک رجحان، یہ نفسا نفسی کا ایک ایسا دور آ گیا ہے
کہ ہم والدین کا احترام تو ایک بڑی دور کی بات، ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے. ان کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں دیتے. ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے والدین سے صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ خیریت سے ہیں. بالکل ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بات تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں تلخ ہے، اور ہر دوسرے گھر کی کہانی بھی یہ ہے. آج کل ہر دوسرے گھر میں بڑی عام ہو چکی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ تو والدین کا حق بھی ہے، یہ تو والدین کا حق بھی ہے. ان کا حق تو ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے لیے آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں. یہ تو ہم کہہ لیں نا کہ وہ بات الگ ہی ہے کہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے. باہر ہم ہر جگہ بندے کو ٹائم دیں گے، گھر آئیں گے وہ بھی بچوں لے گھس جائیں گے، ماں باپ مر رہے ہیں. اور اگر ہم ساتھ بھی رہتے ہیں اور والد یا والدہ بلا لیں تو ہم ان سے وہ زبان یوز کرتے ہیں جو اخلاقیات کی گری ہوئی زبان ہے. اس حد تک میں نے لوگوں کو دیکھا. یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک والدین کو بلانا، یعنی ادب تو ایک بڑی دور کی بات رہ گئی کہ وہ جب بلا لیں تو ہم آگے سے بولتے اس طرح ہیں کہ وہ اگلی بات ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسی تلخ بات بولتے ہیں کہ ابا جی اچھا بات تو جواب ہی ایسا دیں گے کہ والدین بڑے بڑے ایسے والدین کہ خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں. اور میں اس سے فرمان مطلب میں آپ کی بات یہاں پہ پوری کروں. تانوں تے پتہ ہی نہیں کا پنجابی میں لوگ کہتے ہیں نا تانوں تے پتہ ہی نہیں کا. کیا کس کو جو آپ کو پہنچانے جس لیول پہ پہنچے ہیں. یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، تو ہم کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ ماں باپ کی دعائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی خدمت بھی جائے نا، ان کا مقابلہ کرتے ہیں. کوئی بھی ہو، بالکل سب کو مخاطب کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں یہ بات کہی ہوئی ہے نا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے کیا نام ہے نافرمانی ہے. بالکل ایسے. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ والدین کی شان بھی ایک ایسی شان ہے کہ انسان کی زندگی کم پڑ جائے گی. آپ ٹاپک بھی ویسے رکھتے ہیں نا اور بڑا لمیٹڈ ٹائم رکھتے ہیں کہ ایک بات سے کرنا چاہتا ہوں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں. میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے. فرمایا کہ جو جس کی بے ادبی کرتا ہے، جس کی وہ اس سے معافی مانگ لے، جو اس سے معافی مانگ لے اللہ معاف فرما دے گا. جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ معافی مانگ لے. ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے وہ اسی وقت سینے سے لگا لے گا. اور میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے. اچھا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کے پاس ٹائم کم ہے. جب بچے کو